یوم دفاع پاکستان 1965 سے آج 2021 پہ 56 سالوں کی یہ تاریخ ہے جو پاکستان کی افواج، پاکستان کی عوام کے جذبہ حب الوطنی، جذبہ شہادت کے، جذبہ جہاد کے ایک مناظر پیش کرتی ہے۔ پاکستانی افواج اور پاکستانی عوام نے سن 1965 سے لے کر آج تک دشمن کو ہر محاذ پر ناکو چنے چبائے ہیں۔ اگر ابھی حالیہ صورتحال دیکھیں تو صرف 2 سال پہلے پاک فضائیہ نے جس طرح سے بھرپور قسم کا جواب دیا ہے اور میگ 21 کو گرایا اور اس کے بعد ان کے پائلٹ کو پوری دنیا کے سامنے وہ واپس کیا، پاک فضائیہ کی بھی ایک خاص کامیابی اس سارے منظر میں نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں چاہے وہ سرفراز رفیقی ہوں یا احمد عالم ہوں، بالکل تعداد کم ہونے کے باوجود پاکستان کی فضائیہ اتنی مضبوط سمیہ تھی کہ بھارت کو جرت نہیں ہو رہی تھی کہ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اندر داخل ہو سکے۔ ان کے اپنے اڈوں پر احمد عالم کے ورلڈ ریکارڈ جو ان کے حملے ہیں وہ بھی سامنے ہیں، اور اس وقت جتنی بھی پاکستان کی افواج ہے ان کے اڑتے ہوئے جہازوں سے ایک خوف پیدا ہو رہا تھا بھارتی افواج پر۔ اور 27 فروری کی بڑی اچھی آپ نے یاد تازہ کی، وہ چائے کبھی نہیں بھولے گا بھارت، اور وہ چائے پلائی جو ان کو بہت ہی مہنگی پڑی، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم کس طریقے سے اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں اور اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ یاد بھی ہم تازہ کریں گے۔ مارشل ریٹائر شہزاد چودھری صاحب ہمیں ٹرانسمیشن کس حصے میں جوائن کریں، ان کو ویلکم کہیں گے۔ شہزاد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر۔ ہم 1965 کی جنگ کی یادیں بھی تازہ کر رہے ہیں، ہم اس وقت کی قوم کا جذبہ اور 27 فروری 2019 کا وہ جذبہ، وہ دونوں ہم یاد کر رہے ہیں، اور ان دونوں کو اگر ہم دیکھیں اور ظاہر 1965 کو جس طریقے سے ہم یاد کریں، وہ جو سر جذبہ تھا، وہ جو وقت تھا، اور جس طریقے سے پوری قوم متحد ہوئی اور جس طریقے سے دفاع ملک کا کیا گیا، سر آپ کیا سمجھتے ہیں آج تجدید عہد وفا کا دن ہے اور اس دن کو یاد کرنے کا دن ہے، کس طریقے سے ہمیں اپنی آج کی نسل کو بتانا چاہیے ان قربانیوں کے حوالے سے؟ دیکھیے 1965 وہ ایک ایسا کلیدی موقع تھا جس پہ کہ پاکستانی آرم فورسز، جس میں فوج، فضائیہ اور نیوی تینوں شامل تھیں، ان کا پہلا امتحان، بڑا امتحان بھارت کے ساتھ ایک جنگ کی شکل میں سامنے آیا، اور انہوں نے ان روایات کو فاؤنڈیشن کے اندر سمو دیا، ان روایات کو جو کہ اس سے پہلے 20 سال میں تیار ہوئی تھیں۔ اور وہ روایات کیا تھیں کہ عددی برتری کے باوجود یا عددی کمتری کے باوجود پاکستانی فورسز جو ہیں، پاکستانی ڈیفنس فورسز، آرمی، نیوی، ایئر فورس، یہ تینوں کی تینوں اپنے دشمن اور اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کی اہلیت، اس پہ سبقت لے جانے کی اہلیت، اور اس کے بعد اپنا جو مشن ان کو دیا گیا تھا اس مشن کو مکمل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جب یہ معاملہ سامنے آیا، اور اس سے یاد رکھیے کہ یہ اس وقت کا سفر ہے جب 1947 سے لے کے 18 سال صرف ہوئے تھے پاکستان کو بنے ہوئے، اس وقت یہ جنگ ہم پہ مسلط ہوئی، تو پاکستانی آرم فورسز ابھی ڈیولپمنٹل سٹیجز میں تھے، اور اس کے بعد ہم اپنی جگہ 18 سال کی عمر میں ملک بہت ابھی کم سن ہوتے ہیں، اس کے باوجود اس قسم کا تجربہ، اس قسم کی ایک جذبہ حب الوطنی کہہ لیجئے، اس کے بعد جذبہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے مشن کے ساتھ محبت، یہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت تک ہمارے لوگوں میں، ہمارے سپاہیوں میں، ہمارے پائلٹس میں، ہمارے نیول سیلرز کے اندر یہ سمو دی گئی تھیں، آ گئی تھیں، اور ہر شخص اپنا مشن اپنے سے بہتر طور پہ کنڈکٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور یہ جو پروفیشنل ایکسلنس تھی اس نے انڈر رائٹ کیا 65 کی وار کو۔ اس کے بعد یہ سفر اور یہ جو فاؤنڈیشن میں گیا، ہماری بنیادوں میں یہ گیا، تو یہ ہماری روایات کا حصہ بن گیا، ہماری افواج کی روایات کا حصہ بن گیا۔ آج بھی آپ جب دیکھتے ہیں ریسنٹلی پچھلے 20 سال کے اندر جس قسم کی فوج کی ہماری جس قسم کا اپلیکیشن رہی ہے پاٹا کے اندر اور باقی معاملات کے اندر، وہ آپ نے دیکھا۔ فضائیہ کا پچھلے 2 سال پہلے آپ نے کنڈکٹ دیکھا 2019 کے اندر، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ وہ سفر جو کہ 1965 میں جس کی بنیاد رکھی تھی، ابھی تک اسی تگ و دو کے ساتھ، اسی شد و مت کے ساتھ، اسی انسسٹنس، پرسسٹنس اور اسی بلیف کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کی افواج کو ممتاز کرتی ہیں اور دنیا کو دکھا دیتی ہیں کہ کسی بھی موقع پہ، کسی بھی مرحلے پہ، کسی بھی چیلنج پہ یہ اپنا آپ دکھانا جانتی ہیں، اپنے ملک کی خدمت کرنا جانتی ہیں، اپنے مشن کو مکمل کرنا جانتی ہیں۔ یہ ہے پاکستانی افواج کا اساس، یہ ہے ان کی روایات، اور یہ ہے ان کا
کو اچیو کرنے کا مشن جو ہوتا ہے. اچھا. تو یہ چیزیں جو کہ ان کو ڈفرینشیٹ کرتی ہیں کسی اور فوج سے. یہ تو جذبے کی آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو بالکل ایک یونیک چیز ہے جو پاکستانی افواج میں پاکستانی عوام میں نظر آتا ہے. لیکن مارشل صاحب ایک چیز جو ہے ہم تقریباً 1965 اور پھر 2019 تک کی 54-55 سال کے وقت کے دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی جو آپ کے سینئرز ہیں چاہے وہ سرفراز رفیقی صاحب ہوں چاہے وہ احمد عالم صاحب ہوں بہت سارے نام ہیں ایسے سیصل چودھری صاحب ایک سے ایک بڑا نام ہے. لیکن شہزاد صاحب 2019 یعنی 54-55 سال بعد بھی پاکستان کے جو پائلٹس ہیں پاکستان کی فضائیہ ہے وہ اسی طرح سے جواب دے رہے ہیں. ہمارا تو جذبہ یہ ہے وہاں کیا معاملہ ہے کہ میگ 20 جیسے ایک زبردست قسم کے طیارے بھی ان کے پاس ہوں اس کے باوجود وہ تب بھی شکست خوردگی اب بھی شکست خوردگی. تو یہ ٹیکنیکلی جو آپ بات کریں اگر بحیثیت ایئر مارشل وہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی فضائیہ اتنی مضبوط ہے؟ ہاں اس کا دیکھیے بنیادی وجہ یہ ہے نا کہ 1971 میں ایئر فورس کے ساتھ سفر کا آغاز کیا 1971 میں اور میں 2006 تک اس ایئر فورس کے ساتھ رہا. یہ 35 سال کا تقریباً سفر بنتا ہے. اس 35 سال کے سفر میں ہم نے جس قسم کی کمٹمنٹ اور ڈیووشن ٹو ڈیوٹی اور پروفیشنل ایکسلنس ایک ہی چیز پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کو سمجھ آتی ہے وہ ہے پروفیشنل ایکسلنس. ایک ہوتی ہے سکسیس کامیابی آپ نے کسی نے ایک گول کیا آپ نے 2 گول کر دیے. نہیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر میچ میں کم از کم 10 گول ہونے چاہیے. یہ ہے ہمارا مقصد. یہ ہے وہ جذبہ جو کہ پاکستان ایئر فورس کو ڈفرینشیٹ ہر شخص اپنے شعبے میں اپنے آپ کو باقیوں سے ایکسل کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ سے بڑھ کے پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی سفر اور یہ جو 2019 میں ہوا یہ سفر 2019 میں شروع ہو کے 2019 میں نہیں انداز پذیر ہوا. یہ سفر بھی اس سے 20-25 سال پہلے کا شروع کیا ہوا. بالکل سن 2000 کے اندر فیصلہ ہوا کہ اس قسم کی ایئر فورس چاہیے ہوگی اس قسم کی جنگوں کی ضرورت ہوگی اس طرح کے ہمیں ایکوپمنٹ چاہیے ہوگا. یہ حکومت وقت نے آپ کو پیسے دیے حکومت نے آپ کو پیسے دیے ان پروجیکٹس کے لیے ان جہازوں کے لیے اس نظام کے لیے جس نے کہ آپ کو 2019 ڈیلیور کیا. یہ 20 سال کی جدوجہد تھی. یہ ایسے نہیں ہوتا ایسے ہی جنگیں نہیں لڑی جاتی. بالکل آپ نے صحیح کہا. ایک پوری ایک حکمت عملی ہوتی ہے جو سالوں پر محیط ہوتی ہے. ایسے ہی سب کچھ نہیں ہوتا. بریگیڈ رائٹ رب نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان کو بھی ہم ویلکم کہیں گے اس ٹرانسمیشن میں. رب نواز صاحب بہت شکریہ سر. 1965 کی جنگ کے حوالے سے ان کی یادوں کے حوالے سے ظاہر وہ جذبہ وہ 17 روزہ جنگ کیا بتائیں گے سر وہ یادیں ذرا تازہ کیجئے گا ہمارے ساتھ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1965 کی جنگ میں بنیادی طور پہ I was لیفٹیننٹ جی اوکے اور 1965 جی یہ ایک سال پہلے 1964 کے قریب یہ دشمن نے پہلے حملہ کیا تھا نیا چھور کھوکھرا پار یہ ایک علاقہ ہے رن کچھ کی طرف. تو وہاں سے لڑائی میں جو دشمن حملہ کر رہا تھا ہم نے اس کا سر کچلا تھا. اس کے بعد انڈین ٹیکنیکلی وہ جو انہوں نے حملہ کیا تھا وہ ان کی کوشش تھی کہ وہ پنجاب اور سندھ کو درمیان میں سے کاٹ لیں. اس میں وہ ناکام ہوئے اور پھر سے کوٹنی سیکٹر میں حملہ کیا. تو میری ٹرانسفر ایز پرفارمنس جو کہ رن کچھ میں اچھی تھی تو آئی واز پوسٹڈ ٹو آزاد کشمیر ریجمنٹ. وہاں پہ جو لڑائی ہے اس کا مختصر میں حوالہ بھی دے دوں گا اس کی ایکسپلین کروں گا. اور اس کے بعد جو میں نے سبق سیکھے ہیں جو کہ میں کنوے کرنا چاہتا ہوں اگلی جنریشن کو کہ ناؤ آئی ہیو کراس 81 لیکن میرا اب بھی جوش و جذبہ الحمدللہ بالکل کوئی متاثر نہیں ہوا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.